أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. جی ماقبل آیات میں یہ بات آ چکی ہے کہ قیامت کے دن لوگ تین درجے میں، تین قسموں میں منقسم ہو جائیں گے. جو عرش میں اللہ کے قریب ہوں گے وہ پہلے درجے کے سابقین ہوں گے، مراد انبیاء و رسل. شہداء، صالحین اور صدیقین کی جماعت مراد ہے. اور جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے یعنی دائیں ہاتھ والے مراد، ان سے وہ ایمان والے مراد ہیں جو اللہ والے ہیں یا اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک اللہ کے فضل میں داخل ہوں گے، لیکن بیک وقت اللہ کے فضل شامل حال رہا اور ان کے نامہ اعمال پہلی فرصت میں دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. یا پھر نبی اور رسول کی شفاعت ہوگی یا کسی ولی کی شفاعت ہوگی، یا وہ گنہگار بھی اصحاب الیمین میں داخل ہیں جو اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ وہ جنت میں آئی، وہ بھی اصحاب الیمین میں داخل ہیں. اس لیے کہ جہنم جو ہے یہ مؤمنین کی سزا کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہنم اس مومن جس کے اندر کھوٹ پیدا ہو گئی ہے اس کھوٹ کی صفائی اور پاکیزگی کی ایک تدبیر ہے. سمجھ میں آ رہی نا جی. اور تیسری جماعت اصحاب المشأمہ کی جماعت ہے، اصحاب الشمال کی مراد کفار و مشرکین ہیں. اب تک جو باتیں چل رہی تھی انعامات کے سلسلے میں وہ سابقین کی باتیں تھی. کن کی؟ چنانچہ ان انعامات کو اور طول دے رہے ہیں. ابھی سابقین ہی کا تذکرہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ سابقین ہی کا تذکرہ ہے. دیکھیں آگے، یطوف علیہم ولدان مخلدون. اور سابقین کے لیے کیا نعمت ہے یہاں سے بتا رہے ہیں. سدا بہار رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش کر رہے ہوں گے. ایسی شراب کے پیالے
جگ اور گلاس لے کر لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ ہی مدہوش ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل لے کر گردش کریں گے جن پھلوں کو وہ جنتی پسند کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جن کی وہ خواہش کریں گے، جنتی لوگ جن کی خواہش رکھیں گے۔ اتنی آیات میں، ان چند آیات میں خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لڑکے ان کے ارد گرد بحیثیت خادم کے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ بچے ہی رہیں گے، لڑکے ہی رہیں گے، امرد ٹائپ کے رہیں گے۔ انہیں خادم کہا جاتا ہے، جنت کے جنتیوں کے خادم ہیں۔ چنانچہ وہ سارے کام کو انجام دیں گے اور بہت ہی اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، اس انداز سے تمام خدمت کو وہ انجام دیں گے کہ جنتی بھی خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ دنیاوی معمول بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان اپنے ارد گرد انہی لڑکوں کو خادم بناتے ہیں جو ہر اعتبار سے اچھے ہوں، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، کام کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہو، انہی کو اپنا خادم بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سدا بہار رہنے والے لڑکوں کو جنتیوں کا خادم بنا دیا۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس اس طرح کے خادم 70 ہزار ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ جی، بھی اکواب، اکواب یہ کوب کی جمع ہے، بمعنی ہر وہ شے جس سے پانی پیا جاتا ہے، عرف میں گلاس کہتے ہیں، عرف میں گلاس کہتے ہیں۔ اباریق، ابریق کی جمع ہے، بمعنی ٹوٹی والے لوٹے، ٹوٹی والے جگ مراد ہے، سمجھ گئے؟ ابریق کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹی والے جگ کو۔ کاس، کاس کہتے ہیں ایک خاص قسم کی شراب کے پیالے کو، شراب کے پیالے کو یا شراب کے گلاس کو، خاص قسم کی شراب ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نمایاں دنیا کے اندر دیکھا ہوگا۔ معین، معین کہتے ہیں وہ شراب جو بہہ رہی ہو، جو کسی جگہ بہہ رہی ہو۔ چنانچہ ایسی جگہ سے شراب لائیں گے جو بہتی ہوئی شراب ہو، جو یہ نہیں کہ رکھی ہوئی ہو کئی دنوں کی، نہیں، بلکہ تازی تازی وہ شراب بہہ رہی ہو، وہ شراب لے کر کے آئیں گے۔ اور شراب بھی کیسی؟ دنیا کی طرح نہیں کہ دنیا کی شراب جب کوئی پیتا ہے تو درد سر بھی ہوتا ہے، ہزار قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، اور کئی قسم کی بیماریوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور مدہوش بھی ہو جاتے ہیں، انسان بدحواس ہو جاتے ہیں۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یصدعون یہ صداع سے مشتق ہے، اس کے معنی درد سر کے، لا درد سرد نہیں ہوگا، ولا ینزفون نزفن سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے کہ بدہوش نہیں ہوں گے، بدحواس نہیں ہوں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل لے کر آئیں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں دنیاوی مثال دے رہے ہیں، دنیاوی مثال دے رہے ہیں، لیکن ان کے ذائقے دنیا کے ذائقے سے ہٹ کر ہوں گے، ان پھلوں کے ذائقے دنیا کے پھلوں سے نمایاں ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جن کی وہ خواہش کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ چنانچہ 3 احادیث میرے سامنے ہیں، ایک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسری حدیث کے راویہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تینوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، کچھ الفاظ میں رد و بدل ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبے کی بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے پرندے بختی اونٹ کی طرح ہوں گے، جی بہت عمدہ اور بہت اچھا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ، پھر بختی اونٹ کی طرح، ایک اونٹ کو کہا جاتا ہے، سمجھ گئے، بختی اونٹ، بہت اس کے گوشت بہت عمدہ شمار کی جاتے ہیں۔ چنانچہ جانور کی بہت ساری قسمیں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بکرے ہیں، بھینس ہیں، سمجھ گئے، ان میں خاص خاص ہوتے ہیں کہ فلاں اتنی عمر کے اگر آپ لیں گے تو ان کے گوشت کو لذیذ سمجھا جاتا ہے، تو اسی طرح بختی اونٹ ہے، ان کا گوشت بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، بہت عمدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ حضور، پھر ان کا گوشت تو بڑا لذیذ ہوگا اور وہ تو بہت عمدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ گوشت، اس کا گوشت عمدہ ہوگا اور اچھا ہوگا، لیکن اس کے کھانے والے اس سے بھی عمدہ اور اچھے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اے ابو بکر، تم بھی اس گوشت کو کھانے والے ہوں گے، تم بھی اس گوشت کو کھاؤ گے۔ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اچھے ہوں گے کھانے والے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سابقین کا درجہ ہے، کنہیں ملیں گی یہ انعامات، یہ نعمتیں، کن کے اوپر برسیں گی؟ سابقین پر، اور سابقین سے مراد انبیاء، رسل، شہداء، صدیقین، صالحین، یعنی صحابہ کرام کی جماعت بھی اس میں شامل ہے۔ وحور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کس طرح ہوں گی؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر موتی رکھے ہوئے کی طرح، جس طرح موتی کو موتی کے غلاف میں رکھا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر عمدہ قسم کو، یا یہ کہیے کہ ہر بیش قیمتی شے کو غلاف میں رکھی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ حوریں ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ جن کو نہ اس سے پہلے کسی آدمی نے چھوا ہے اور نہ کسی جنات نے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اسی وقت یہ حوریں پیدا کی جائیں گی، جنت ہی میں یہ حوریں اسی وقت پیدا کی جائیں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اتنے انعامات کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ جی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ رب العزت کا فرمان کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی بدلے دیے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت میں وہ بیہودہ بیکار باتیں نہیں سنیں گے اور نہ ہی گناہوں کی باتیں سنیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں بے لغو، بیکار باتیں، بیکار کی مجلسیں، جس مجلس سے کوئی فائدہ نہیں، لغو ہی لغو ہے، ایسی مجلسوں میں وہ نہیں بیٹھیں گے، ایسی باتیں وہ نہیں سنیں گے۔ ولا تأثیما، نہ ہی گناہوں کی باتیں سنیں گے، گالم گلوچ کچھ بھی اس طرح کی نہیں ہوں گے۔ کیا سنیں گے؟ ایک حدیث میں آیا کہ قرآن سنیں گے، لحن داؤدی میں اللہ رب العزت جنتیوں کو قرآن سنائیں گے۔ جب لحن داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے تو قرآن جنتی سنتے رہیں گے، اور اس طرح سننے میں مست ہو جائیں گے کہ 100 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے رہیں گے اور لوگ سنتے رہیں گے۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھ کر خاموش ہوں گے تو جنتی کہیں گے جی اتنے کم، تھوڑا اور چلنے دیتے۔ اللہ رب العزت فرمائے کیا اس سے اچھی آواز سننا چاہتے ہو؟ اس سے بھی اچھی آواز کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو امید نہیں کہ اس سے اچھی آواز ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے، اور جب حضور پڑھیں گے تو 500 سال تک جنتی لوگ یوں ہی سنتے رہ جائیں گے۔ 500 سال کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہوں گے۔
پھر کہیں گے اس سے اچھی تلاوت سننا چاہتے ہو؟ کہ جی اس سے اچھی اور بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت خود اپنا کلام پڑھانا شروع کرے گا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کو ہمارے لیے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. جی لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، بیکار کی باتیں اور نہ ہی گناہ کی باتیں سنیں گے. کیا سنیں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما. وہاں صرف سلامتی کی بول بالے جا، السلام علیکم، سلام سلام. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہی بات چلے گی، اور وہ بات کیا ہے؟ سلامتی کی. آپ پر سلامتی. جی السلام علیکم، السلام علیکم، یہی باتیں ہیں. چنانچہ پرندے جو انسان جس انداز سے خواہش کریں گے پرندوں کے سلسلے میں، تو ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب پرندہ اڑ کر یوں گزرے گا جنت میں، تو ایک جنتی یہ خواہش کرے گا کاش کباب بن کر ہی آ جاتا. پرندہ اسی وقت کباب بن کر کے ان کے سامنے حاضر. وہ کباب کھائیں گے، ہڈیوں کو سامنے رکھیں گے، پھر وہ ہڈیاں یکجا ہوں گی اور وہ پرندہ سلام کہہ کر کے اڑ جائیں گے. ہر طرح کے جس انداز سے بھنے ہوئے چاہتے ہیں وہ بھن کر وہ حاضر. سمجھ گئے؟ آلو ڈلے ہوئے چاہتے ہیں آلو ڈل کر آ جائیں گے. جی جو خواہش کریں گے، کیونکہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی خواہش پوری ہوگی. دنیا میں کبھی کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. چنانچہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور صرف اللہ کی رضا کی فکر کرے، اس آخرت کی فکر کرے جہاں انسان کی خواہش پوری ہوگی. یہ دنیا خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. جی یہاں تک إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، یہاں تک جو نعمتیں شمار کی گئی ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں پہلے درجے کے جنتیوں کے لیے ہیں. اب اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے. اصحاب الیمین کے لیے کیا ہوگا؟ دوسری کوالٹی. کون سی کوالٹی؟ دوسری کوالٹی. میں نے بتا دیا اصحاب الیمین میں کون کون داخل ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. اور دائیں ہاتھ والے لوگ کیا کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کا؟ کانٹوں سے پاک بیری کے درختوں میں ہوں گے. فی سدر مخضود. سدر کے معنی آتے ہیں بیری کے درخت. مخضود جو کانٹوں سے پاک شدہ ہو، کانٹوں سے پاک شدہ ہو. اس آیت کی تفسیر آپ اس طرح سمجھے کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنتی لوگ بیری کے درخت میں ہوں گے، جبکہ بیر کے درخت میں تو وہ درخت تو کانٹے دار ہے. ارے بیر کے درخت میں کانٹے دیکھے ہو نا؟ ارے وہ تو کانٹے دار درخت ہے، اس میں راحت کیسے میسر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ کا پیغام نہیں سنے؟ اللہ نے کیا کہا؟ فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جس میں کانٹے نہیں ہوں گے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ ہر کانٹے کے بدلے ایک ایک پھل میسر ہوگا. ہر کانٹے کے بدلے ایک ایک پھل لگائے جائیں گے. کانٹوں کی جگہ کیا لگایا جائے گا؟ جی پھل لگائے جائیں گے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور ہر پھل کے ذائقے الگ الگ ہوں گے. ہر پھل کے ذائقے الگ الگ ہوں گے. سبحان اللہ. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے کے درخت میں ہوں گے، اور تہبتے کیلے کے درخت میں ہوں گے. یعنی کیلے کے درختوں کے میں ہوں گے وہ، لیکن ایسے درخت جو تہبتے ہوں، خوب اونچے اونچے ہوں.
وظل ممدود، اور دور تک سائے ہوں، اور دور تک کے سائے میں ہوں گے. جی چنانچہ جنتی لوگ، اصحاب الیمین لوگ جو جنت میں ہوں گے تو ایسے سائے دار کے نیچے ہوں گے کہ گھوڑ سوار اگر گھوڑ سواری کرے اس سائے کے نیچے تو اس سائے کو ختم کرنے میں 70 سال لگ جائے. 72 سال یا 70 سال کا تذکرہ ہے، 72 سال لگ جائے. کتنے؟ جی گھوڑ سوار اگر گھوڑ سواری کرے اور گھوڑے کے ذریعے سے اس سائے کو ختم کرنا چاہے تو کتنا لگ جائے گا؟ 72 سال. اب آپ سوچیں کہ کتنے فاصلے تک وہ سایہ پھیلا ہوا ہوگا. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بے شمار پھل ہوں گے. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی. جی پھل بھی کتنے بے شمار پھل ہوں گے، ہر قسم کے ہوں گے، اور ہر ایک کے ذائقے بھی الگ الگ ہوں گے. کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ کبھی پھل ختم ہوں گے. ایسا نہیں دنیا کی طرح کہ پھل خرید کے لائے پتہ چلا پھل ختم، پھر دوسرے دن یوں ہی رہ گئے. پھل ختم ہی نہیں ہوں گے چاہے جتنا کھائیں آپ. سمجھ گئے؟ جی حل میں مزید، تن کو اور ہے، تن کو اور ہے، یہ کہتے رہیے آپ اور کھاتے رہیے. ولا ممنوع، کوئی روک ٹوک نہیں. سمجھ گئے؟ جی دنیا کے باغات کی طرح لا ممنوع، کوئی روک ٹوک نہیں سے مراد یہ بھی ہے کہ اس باغات کی دیکھ بھال کرنے والے یا کوئی دربان کوئی نہیں ہوگا، وہ خود بخود پھل رہے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ خود بخود کوئی دیکھ بھال کرنے، آپ جہاں چاہے جس جگہ چاہے جو پھل چاہے کھائیں. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور اونچے بستروں میں ہوں گے. اونچے فرش فراش کی جمع ہے. اونچے بستروں سے مراد کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آ چکی ہے کہ جنتیوں کے جو بستر ہوں گے وہ اونچی نشستوں میں ہوں گے. اونچی نشستوں میں ہوں گے، یہی مراد ہے کہ اونچے بستروں پر ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلنگ کے اوپر، تختوں کے اوپر، چارپائیوں کے اوپر ہوں گے. سمجھ گئے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا. انشاء ہن ضمیر عورتوں کی لے آئے جبکہ ماقبل میں عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ قرآن کی ایک فصاحت اور بلاغت ہے. یہ قرآن کی ایک بہت بڑی بلاغت ہے. انا انشأناہن، یعنی عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا، عورت کو پردے میں رکھا، صراحتاً اس کا تذکرہ نہیں کیا. یہ ہے بلاغت قرآن کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سابقین میں تذکرہ آ چکا ہے، الگ سے علیحدہ طور پر سابقین میں تفسیراً بات آ چکی ہے، تو اسی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. اور کبھی ما قبل میں مرجع موجود نہ ہو اور ضمیر جب لائی جاتی ہے تو اس سے ایک درجے کو بتانا مقصود ہوتا ہے، ایک شان بتانا مقصود ہوتا ہے. یہ بھی مراد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا. فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے انہیں لڑکیاں بنایا. پھر ہم نے انہیں یعنی باقرہ بنایا، کنواری بنائی. ہم نے انہیں کنواری بنائی. کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، مفسرین کے کئی اقوال ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہن ضمیر سے مراد حوریں ہیں جو جنت میں پیدا کی جائیں گی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں کنواری بناؤں گا. ہم نے انہیں کنواری بنایا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد دنیا کی وہ عورتیں ہیں، دنیا کی نیک عورتیں ہیں، دنیا کی نیک عورتیں ہیں. اور بنانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں عورتیں جو نیک عورتیں تھیں اب وہ یا تو بدصورت تھی
काली कलोटी थी, या आंख की रोशनाई नहीं थी, नाक टेढ़ी थी, समझ में आ रही बात, या बूढ़ी हो चुकी है, कोई ना कोई नुक्स हो, उन तमाम नुक्स को खत्म करके हम दोबारा उन्हें क्या है, कुंवारी बनाएंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत अजूजुन, कि कोई भी बूढ़ा और बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्या मतलब, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जवानी अता करेगा। समझ में आ रही बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत जवानी अता करेगा जी। चुनांच दुनिया में अगर कोई नेक औरत हो और बदसूरत हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उन्हें इतना हसीन और इतने खूबसूरत बनाएगा, इतना अच्छा संवारेगा कि शोहर भी देखकर दंग रह जाएगा। समझ में आ रही बात। और फिर ये भी मुराद है, बाज मुफस्सिरीन यूं तफसीर करते हैं कि वो नेक औरतें जिनकी शादी दुनिया में नहीं हुई थी, कयामत के मैदान में जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो वो नेक औरत जो जन्नत में गई हैं, उनका निकाह उस जन्नती से किया जाएगा जो जन्नती है। समझ में आ रही बात जी। यानी उन कुंवारी लड़कियों का निकाह जन्नतियों से कराया जाएगा जन्नत के अंदर। समझ में आ रही बात। तो ये तमाम की तमाम इस तफसीर में मुराद है। और ये सब जो मैंने अभी बातें आपसे कही हैं, ये इसका हवाला रूहुल मानी है। क्या है भाई, रूहुल मानी के अंदर ये सारी बातें हैं। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, बेशक हमने उन्हें अच्छी उठान उठाया, फजअलनाहुन्ना अबकारा, तो हमने उन्हें कुंवारी बनाया, उर्बन अतराबा, हम उम्र बेइंतहा मोहब्बत करने वाली। उर्बन, उर्ब के माना आते हैं बेइंतहा मोहब्बत करने वाली, और अतराब ये तिरबुन की जमा है। अतराब ये तिरबुन की जमा है, इसके माना है हम उम्र। अतराब तिरबुन की जमा बमाना हम उम्र, चूंकि वो औरतें अपने शोहर की हम उम्र होंगी, अपने शोहर के हम उम्र होंगी। li अस्हाबिल यमीन, किसके लिए है ये सब के सब, दाएं हाथ वालों के लिए, यानी जिनके नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, ये लोग कितने होंगे, कह रहे पहले के लोगों में से बेशुमार होंगे। सुल्लतुम बड़ी जमात, भारी भरकम जमात को कहते हैं, और बाद के लोगों में से भी बेशुमार होंगे। तो इसके पहले बात आ चुकी है कि मुफस्सिरीन किराम के दो अक़वाल हैं। बाज इस जानिब गए हैं कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन से मुराद हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने हजरात हैं, जितने अंबिया और रसूल हैं, और उनकी उम्मतें जितनी हैं, वो सब के सब सुल्लतुम मिनल अव्वलीन में है। और सुल्लतुम मिनल आखिरीन में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनकी तमाम उम्मतें मुराद हैं। समझ गए, ये एक कौल। और दूसरा कौल ये है कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और ताबीन की जमात मुराद है। यानी कुरूने ऊला, तबे ताबीन के जमाना, कुरूने ऊला का जमाना, कुरूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जिनका जमाना करीब है वो मुराद है। और सुल्लतुम मिनल आखिरीन से अखीर जमाने वाले मुराद है, अखीर जमाने वाले मुराद है। चुनांच सुल्लतुम मिनल अव्वलीन में हजरत तमाम अंबिया और उनकी उम्मतें, और सुल्लतुम मिनल आखिरीन में सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मतें। चुनांचे ये हदीस से भी साबित है कि दूसरी उम्मतों के बिलमुकाबिल मेरी उम्मत निस्फ होंगे। समझ में आ रही बात जी। और एक मर्तबे की बात, और ये भी बईद नहीं, चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मतों पर, दूसरी उम्मतों को देख करके, दूसरी उम्मतों पर अपनी उम्मतों को देख करके मैं फख्र महसूस करूंगा कि मेरी उम्मत की तादाद क्या है, कसीर है। इस एतबार से भी कसीर कि जब सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, आधे
سلۃ من الآخرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آدھے نصف نصف ہو گئے، آدھے آدھے ہو گئے، لیکن زیادہ اس اعتبار سے ہے کہ انہیں زمانہ زیادہ ملا ہے، ان انبیاء کرام کو اور ان کی امتوں کو زمانہ زیادہ ملا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو جو زمانہ ملا ہے یہ بہت قلیل زمانہ ہے، اور قلیل زمانے کے بعد بھی یہ نصف ہے، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ بڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔